جو نماز پڑھایا کریں گے لیکن نماز کا وقت گزار کے، نماز کو مردہ کر کے، نماز کو نماز کے وقت سے لیٹ کر دیا کریں گے، ایسے حکمران ہوں گے۔ ان الفاظ پہ ذرا غور کیجیے گا، ان الفاظ سے کیا پتا چلا؟ نماز پڑھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکمران کی۔ خود پڑھاتے نہیں، جن کی ذمہ داری ہے وہ پڑھاتے نہیں۔ یہ جناب حکمران کی ذمہ داری ہے، گورنر صاحب کی، وزیر اعلیٰ کی۔ قدر سجدہ میں جو سب سے بڑا آفیسر ہے اس کی ذمہ داری ہے قدر سجدہ کی سب سے بڑی مسجد میں خود وہ امام بنے، باقی مساجد میں جو اس کے نیچے آفیسرز ہیں ان کو بھیجے۔ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنی، اور جو مولوی ادا کر رہے ہیں ان کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تنخواہ کیوں لیتے ہیں جی؟ یہ سیلری کیوں لیتے ہیں؟ فری میں کیوں نہیں کام کرتے مولوی صاحب؟ بھی اللہ رب العزت نے یہ ڈیوٹی کسی خاص خاندان کی نہیں لگائی ہے۔ آپ یہ ڈیوٹی کریں، آئیں فری میں، جی بسم اللہ۔ اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیج دیں تاکہ مولوی بن کے کل کو فری میں مسجد کی خدمت کریں۔ وقف کریں ذرا ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کی بجائے ذرا مولوی بنا کر دیکھیں اسے۔ تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ان علماء کا جنہوں نے اس زمانے میں یہ قربانی دی کہ 15,000 تنخواہ لے کر، 20,000 تنخواہ لے کر پوری زندگی مساجد میں گزار دیتے ہیں۔ یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ آپ کے بچے کو بتاتے ہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، یہ آپ کے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے کئی دفعہ اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، کیونکہ جو خیر پائی جا رہی معاشرے میں وہ ان کی تبلیغ کی وجہ سے ہے، ان کے دروس کی وجہ سے ہے، ان کی تقاریر کی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال میں حدیث کیا بیان کر رہا تھا کہ تب کیا صورتحال ہوگی جب ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو نماز لیٹ کر کے پڑھایا کریں گے۔ تو جناب ابو ذر نے فوراً سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام جب ایسے حکمران ہوں گے تب ہم کیا کریں نماز کے لحاظ سے؟ فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے، فإن أدركتها معهم فصلها، اور نماز وقت پہ ادا کرنے کے بعد آپ اگر مسجد میں ابھی موجود ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب پہنچ گئے نماز پڑھانے کے لیے، گورنر صاحب پہنچ گئے نماز پڑھانے کے لیے، تو پھر آپ نے ان کے پیچھے دوبارہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ دوبارہ جو نماز پڑھیں گے یہ آپ کی نفلی نماز بن جائے گی۔ ذرا غور کیجئے گا ان الفاظ پہ۔ میرے وہ بھائی جو ہر وقت حکمرانوں پہ بڑے غصے میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے مسائل کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں، میں تو بہت ٹھیک ہوں، میرے گھر میں الحمدللہ شریعت نافذ ہے، میرے رشتہ داروں پہ بھی شریعت نافذ ہے، سب نافذ ہے، بس یہ حکمران کام خراب کر رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کے لحاظ سے یہ میں اب ذرا توجہ دلانا چاہوں گا، اللہ کے رسول اسلام نے اس آدمی سے یہ نہیں کہا کہ جب تم نماز پڑھ لو بعد میں گورنر صاحب آئیں تو ان کے سامنے نعرے لگانے ہیں کہ ہم تمہیں گورنر نہیں مانتے کہ تم نماز کو لیٹ کرتے ہو، ہم تمہارے آفس کو آگ لگا دیں گے۔ نہیں، یہ عجیب و غریب قسم کا احتجاج، یہ عجیب و غریب قسم کے ہڑتالیں، نقصان پہنچانا سرکاری گاڑیوں کو، سرکاری ٹرینوں کو، سرکاری آفس کو، عام مسلمانوں کی گاڑیوں کو، ان کی دکانوں کو، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ایسے حکمران کو آپ نصیحت کریں، پیار و محبت سے سمجھائیں، آپ کی بات مان لے تو الحمدللہ، نہ مانے تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کریں، اپنے دوست احباب کی اصلاح کریں، یہ آپ کا جہاد ہے، یہ آپ کریں۔ تو یہاں پہ آپ نے کہا کہ وہ آ جائیں بعد میں، ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، یہ بعد والی نماز آپ کی نفل نماز بن جائے گی۔ تو میرے بھائیو اس سے اندازہ کریں نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور وقت پہ ادا کرنا، اصل بات یہ بتانا تھا، وقت پہ ادا کریں، نمازوں کو قضا کرنے سے بچا جائے۔ اور نماز کب معاف ہوتی ہے جی؟ کون سا بھائی بتائے کہ نماز کب معاف ہے؟ عورتوں کو نہیں، مردوں کو جی؟ ہاں، جب آپ کی عقل نہ رہے تب نماز معاف ہے۔ جب تک یہ عقل کام کر رہی ہے، اللہ کی یہ نعمت موجود ہے، عقل کام کر رہی ہے، تب تک نماز کسی بھی شکل میں معاف نہیں ہے۔ اور غور کریں آپ نے اور میں نے نمازوں کے ساتھ کیا کھیل تماشا بنا، نمازوں کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ میرے بھائی فرض کریں
اب اسرائیلی ہیں، فلسطینیوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، ایک فلسطینی کو انہوں نے پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا. اب ظاہر ہے وہ تو کپڑے نہیں دیں گے تبدیل کرنے کے لیے، کپڑوں میں پیشاب نکل گیا، کپڑے پلید ہیں، سال 2 سال انہی کپڑوں میں رہنا ہے، تو کیا نماز معاف ہے جی اس کو؟ پھر ایسی اسی حالت میں نماز پڑھے گا. نماز معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں میرے بھائی. نمازوں کو وہ اہمیت دیں جو شریعت نے اہمیت دی ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں ہماری مائیں کیا کہتی ہیں کہ آپ گھر والوں کے ساتھ گفتگو کرتے، پیار و محبت کرتے، لیکن جب اذان ہو جاتی سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں چلے جاتے، گویا کہ اپنے گھر والوں کو جانتے ہی نہ ہو. اور ہم گھر والوں کی خاطر، بچوں کی خاطر نمازیں قربان، تلاوتیں قربان، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے، رشتے لینے شروع ہو گئے. کیوں جی؟ بچے کا مستقبل مان جائے، میں نے اس کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے. اور جس کو بنانا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ جب ابا جی کا جنازہ ہوتا ہے بیچارے کو پتہ نہیں جنازہ پڑھنا کیسے ہے. حالانکہ بیٹے کی ذمہ داری تھی کہ مولوی صاحب سے کہتا ہے میرے ابا جی ہیں، نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا، غسل بھی میں خود دوں گا، تاکہ میرے ابا جی کو جب غسل دیا جائے تو اس وقت 100 عیب ظاہر ہوتے ہیں انسان کے جسم میں، کوئی اور نہ دیکھے، میں دیکھوں، میں پردہ ڈال لوں گا. لیکن اس وقت کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کو بلاؤ جی، وہ غسل دیں گے، پیسے لے لیں. یہ بیٹا جس کے اوپر باپ نے لاکھوں خرچ کیے آج غسل بھی نہیں دے سکتا، جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا، بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ کے لیے، دین کے لیے سنجیدہ ہو جائیں. تو دوسری خصوصیت کیا تھی جو اللہ کے نبی کو دی گئی ہے کہ آپ کے لیے پوری زمین کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ جائے نماز اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. 3 خصائص اور باقی ہیں. وقت بھی باقی ہے جی؟ وقت باقی نہیں ہے، وہ کہہ رہے نہیں باقی ہے جی. چلیے میں بس ان کا تذکرہ ویسے ہی کر دیتا ہوں، اب تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. تو نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری باری آئی تو میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. دشمن سے جہاد ہو، دشمن کا مال ہاتھ میں آئے تو میری امت کے لیے حلال ہے، فوجیوں میں تقسیم ہوگا، مجاہدوں میں تقسیم ہوگا. جبکہ پہلی قوموں میں کیا تھا؟ آپ اندازہ کریں کہ جہاد کرو، تلواریں چلاؤ، نیزے چلاؤ، اللہ کے دشمنوں کو قتل کرو، آخر میں جو ان کا مال آئے وہ لینے کی اجازت نہیں ہے. اس کو آگ لگا دو، اوپر وہ ان کو زمین میں جمع کر دو، اوپر سے آگ آئے گی، کھا کے چلی جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت پہ اللہ نے کتنی مہربانیاں کی. 4تھے نمبر پہ فرمایا مجھے بڑی شفاعت ملے گی. ان کے روزے قیامت جب سب لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے جی شفاعت کریں، نوح علیہ السلام سے آپ کریں، جی ابراہیم علیہ السلام سے آپ کریں، موسیٰ علیہ السلام آپ کریں، عیسیٰ علیہ السلام آپ کریں. ہر نبی کیا کہے گا؟ اور قدر سجدہ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ تو اڑ کے بیٹھ جائیں گے. انہوں نے کہنا ہے یا اللہ میں جنت میں جاؤں گا ہی نہیں جب تک میرے مریدوں کو تو داخل نہیں کرے گا. کیا بات ہے، کیا لاڈ ہے جناب، کیا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، واہ سبحان اللہ. اچھا نبیوں کو دیکھیں جنہوں نے نوح علیہ السلام میں کتنے سال تبلیغ کی تھی جی؟ 950 سال. اور بیٹے کی شفاعت کی، اللہ نے قبول بھی نہیں کی، اوپر سے اللہ نے کہا کہ آئندہ ایسی شفاعت کی تو خیر نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو شکوا کرنے کی بجائے اللہ سے معافی مانگنا پڑی. یا اللہ معاف کر دے، میں شفاعت کر بیٹھا ہوں، یا اللہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، جو پہلے غلطی ہوگی یا اللہ معاف کر دے. اچھا انہوں نے تو نہیں کہا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا، میں نے تیری خاطر 950 سال تبلیغ کی آ کر. اور یہ روزے قیامت نبی کیا کہیں گے؟ ہر نبی کہے گا ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا، کہ میرا رب آج بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا. نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. نبیوں کو شفاعت کی جرت نہیں ہو رہی. بالآخر آخری نبی کے پاس آئیں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ آتے ہی شفاعت کریں گے. ایسے ہی ہے؟ نہیں 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 نہیں. آپ جانتے ہیں اللہ کی شان کو، آپ جانتے ہیں اللہ کے مقام کو. معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ اللہ کے عرش کے نیچے آ کر سجدے میں پڑ جائیں گے اور وہ سجدہ بہت طویل ہوگا. کتنا طویل ہوگا جی؟
6-7 دنوں کے برابر، اور اس سجدے میں آپ اللہ کی تعریفوں میں وہ الفاظ کہیں گے، آپ نے فرمایا جو اب مجھے نہیں معلوم تب اللہ مجھے سکھائے گا۔ پھر جا کر کہا جائے گا کہ محمد سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کرو تمہاری شفاعت مانی جائے گی، بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی۔ تو یہ وہ شفاعت ہے جو آپ کو ملے گی۔ اس شفاعت کی وجہ سے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس شفاعت کا تعلق کسی سے؟ حساب کتاب شروع ہونے سے۔ اور آخری خصوصیت جو اس حدیث میں آپ نے بیان کی وہ یہ کہ فرمایا پہلے نبی آتے تھے، کوئی اس قوم کے لیے کوئی اس قوم کے لیے، اور میری باری آئی تو میری نبوت، میری رسالت، میری شریعت، میرا دین ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے، امریکیوں کے لیے، روسیوں کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی شان سننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آپ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ان احباب کو جزائے خیر دے جنہوں نے آج کی مجلس منعقد کی ہے، اور مجھے بھی آپ سے گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت دینے کی وجہ سے مجھے اور آپ کو روز قیامت جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شیخ خلیل صاحب کو اور بھائی ارشد صاحب کو، شیخ نفیل وغیرہ، ان سب کو جزائے خیر دے کہ ان کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوئی۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔